السلام علیکم۔ ایک نشئی نشے میں دھت گھر میں پڑا ہوا تھا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا مگر وہ سگریٹ کے کش پہ کش لگائے جا رہا تھا۔ اسے نہ اذان کا احترام یاد تھا اور نہ ہی نماز جیسی مقدس عبادت کا احساس۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے بچے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بچوں کا دادا بھی گھر میں موجود تھا اور چارپائی پر لیٹا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف اس کا نشئی بیٹا جو دنیا و مافیہا سے بے خبر ٹن پڑا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے بچے جو شوق عبادت سے سرشار مسجد کی جانب جا رہے تھے۔ دادا نے بچوں کو دیکھا تو خوش ہو گیا، مگر بیٹے پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آخرکار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اپنے نشئی بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اوہ بغیرت، تجھے شرم نہیں آتی؟ بچے نماز پڑھنے مسجد جا رہے ہیں اور تم ہو کہ نشے میں دھت سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہے ہو، کچھ تو شرم کرو۔ نشئی نے سگریٹ کے آخری ٹوٹے کا بھرپور کش لگایا، آدھا دھواں حلق کے اندر اتارا اور باقی ماندہ دھواں کا مرگولا بناتے ہوئے فضا میں چھوڑ دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا، مسکرا کر باپ کو نیواں آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، ابا، دیکھا تم نے اپنی تربیت اور میری تربیت کا فرق؟ اب بتا قصوروار کون ہے؟ بے شرم بیٹے کی بات سن کر بوڑھا باپ پیچ و تاب کھاتا رہا، مگر وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا اور بڑبڑاتا ہوا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ نشئی نے اپنی سستی، لاپرواہی اور نشے کی لت کا سارا ملبہ اپنے بوڑھے باپ پر ڈال دیا، جبکہ اپنے نیک بچوں کا سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دے دیا۔ وہ اپنی نالائکی کو بوڑھے والد کی تربیت کا شاخسانہ قرار دے کر خود کو معزز سمجھنے لگا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کی اولاد نیک اور قابل ہوگی تو آپ کے لیے فخر و شادمانی کا باعث بنے گی، بصورت دیگر آپ کی زندگی اجیرن بن جائے گی، بلکہ نالائق اولاد تانے دے گی کہ باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اس لیے خود بھی اچھائی کے راستے پر چلیں اور اولاد کی بھی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔